المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورہ یونس کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو 2 بنیادی باتیں سمجھائی ہیں، اور وہ اس کائنات کی حقیقت ہے، اور انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یدبر الامر، اور پیدا کرنے کے بعد اس کا جو انتظام ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ متصرف الامور، تمام معاملات کو اس کائنات کے چلانے والا اللہ خود ہے۔ ثم استوى على العرش، عرش سے لے کر فرش تک
اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کے حکم پر یہ کائنات نہیں چلتی، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کائنات چلتی۔ یہ بات پہلے سمجھائی ہے، اور پھر یہ بتایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ جس نے کائنات بنائی یہی تمہارا رب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے، تم نے اسی کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی کا مطلب کہ تم نے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ ایسے کام کرنے کہ جن کاموں سے تمہارا رب راضی ہو، خوش ہو، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن کاموں سے، جو کام تمہارے رب کی ناراضگی اور غصے کا، غضب کا سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ فاعبدو کی بندگی کرنی ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ان آیات میں سمجھائی گئی۔ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، جس طرح اس نے تمہیں اس کائنات میں پھیلایا ہے، اسی طرح ایک دن تم سب نے سمٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ جانے کے لیے واپسی میں بھی کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، وہی ٹھکانہ ہے، وہی جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اپنی طرف سمیٹ دے گا، تمہیں دوبارہ اپنے پاس جمع کر دے گا، اور اللہ کے جس طرح اور سارے وعدے سچے ہیں جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو کے رہے گا کہ اللہ اس بساط کو دوبارہ سمیٹ دے گا۔ اور سمیٹنے کے بعد لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، جن لوگوں نے اس کائنات میں اللہ کی یہ بات سمجھ لی اور مان لی کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو خوش کیا، تو اللہ پاک اس کا پھر ان کو بہترین صلہ اور اعلیٰ قسم کا انعام عطا فرمائیں گے۔ اور جو یہ بات سمجھنے سے غافل رہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، پھر وہ اللہ کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے اور انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جن کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں نے عرض کیا کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگرچہ دنیا میں جو اللہ نے اور نعمتیں پیدا کی ہیں اس نعمتوں میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں۔ بات ہے سمجھنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جنگ احد ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں مغازی کا ذکر کیا ہے، جنگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں جنگ احد کے موقع پر بڑا عجیب اور ایمان افروز ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے تھے، تو اس وقت ایک مسلمان ایک کنارے پر بیٹھا ہوا کھجوریں کھا رہا تھا، اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی، اور تھیلی میں اس نے کھجوریں بھری ہوئی تھی، اس میں سے کھجوریں نکال کے کھا رہا تھا۔ لیکن اس کے کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف متوجہ تھے، وہ آپ کی باتیں بھی سن رہا تھا، لیکن اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی کہ کھجوریں بھی کھا رہا تھا۔ تو اس نے کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور ادھر جو آپ کے ساتھ ہم لوگ جمع ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب یہ جنگ ہے، وہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، تلواریں ایک جیسی ہے، جو تلوار مسلمانوں کے ہاتھ میں اسی طرح کی تلوار کافروں کے ہاتھ میں، اور تلوار کے ضرب سے بچنے کے لیے جس طرح مسلمانوں نے اپنے لیے زرہ کی جیکٹ بنائی ہوئی ہے، ڈھال لیے ہوئے ہیں، خود پہنا ہوا ہے، اسی طرح کافروں نے بھی پہنے ہوئے۔ اب یہ ساری چیزیں بظاہر ایک جیسی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اگر اس جنگ میں مارے جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مقصد چونکہ اللہ کی رضا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو بس تمہارا انجام یہ ہوگا کہ بس یہاں آنکھ بند ہوگی اور ادھر تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اتنی مختصر سی بات تھی، ہم بھی سنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، کہ یہ مختصر بات تھی اور ان کے دل میں بیٹھ گئی، انہوں نے اسی وقت حدیث میں آتا ہے وہ کھجوروں کی تھیلی ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگے کہ یہ کھجوریں جو تھیلی میں پڑی ہیں، اگر میں کھاؤں اس میں جو وقت لگے گا، یہ تو پھر کوئی بہت بڑی زندگی ہو جائے گی۔ اور تلوار اٹھائی، اور کافروں کی طرف آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے ایک ان کے جاننے والے نے ان کو آواز دی، کہنے لگا یہ اپنے کھجوروں کو تو دیکھو، یہ تم یہاں رکھ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ میں بڑا عجیب جملہ کہا ہوں، میں وہ جملہ سنانا چاہ رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے آگے احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھا اور کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے سمجھنے کی کہ سمجھ میں آئی تو کھجوریں بھی چھوڑ دی اور جان کی پرواہ بھی نہیں کی، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، فرمایا فَاعْبُدُوهُ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو۔ باقی جہاں تک رہا دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف سوچ ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، کچھ وہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو دنیا میں 1000 سال زندگی مل جائے تو یہ پھر بھی مرنا نہیں چاہیں گے. اور کچھ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جب ان کی موت آتی ہے تو وہ موت کا پہلے سے استقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا اس زندگی میں اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رہا ہے کہ بس آنکھ بند ہوگی تو ہم دنیا کے ان جھنجھٹوں سے چھٹکارا پا لیں گے اور ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے. تو یہ یقین کی بات ہے، جس کو اللہ پاک یہ یقین نصیب فرما دے تو اس کے لیے پھر نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور برے اعمال چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی پھر خاص مدد اور نصرت فرماتے ہیں. نیکی میں اللہ اس کا دل لگا دیتے ہیں اور برائی سے اللہ پاک اس کے دل کو بیزار کر دیتے ہیں. اور کبھی شیطان ان پر وسوسے ڈال کر حملہ آور ہوتا بھی ہے تو اللہ پاک پھر اپنے ایسے نیک بندوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو لوگ جن سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو یہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں اس پریشانی سے نکالتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک انسان سے محبت کرتے ہیں اور شیطان پھر جب اس انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان مدینہ منورہ کے فاصلے سے مسجد کے قریب نہیں رہتا تھا، دور رہتا تھا، وہاں سے نماز کے لیے آتا، نماز پڑھتا اور کافی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھا رہتا. ایک دن وہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن پوچھا کہ وہ نوجوان آج نظر نہیں آ رہا. بتایا گیا جی اس کا تو رات انتقال ہو گیا. فرمایا اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پوچھا کہ کسی کو اس کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک ساتھی کھڑے ہو کہا جی ہمیں پتا، میں اس کے گھر جانتا ہوں. کہا چلو چلتے. افسوس کر کے آتے. چند صحابہ اکرام ساتھ سے گئے. وہاں جب دروازہ بجایا اندر سے ایک بوڑھا باہر آیا. اسے ذکر کیا. اس نے کہا جی ہاں وہ میرا بیٹا تھا، اندر بیٹھے. اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر پوچھا کیا واقعہ پیش آیا جو اس طرح اچانک ہو. نماز تو عشاء کی پڑھ کے ہمارے ساتھ ہی تھا نماز عشاء میں، پھر اس طرح اچانک کیسے انتقال ہو گیا اس کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں تھا، لیکن اسے 2 خواتین جو ہے وہ اٹھا کر لائی تھی، وہ بے ہوش تھا اس ٹائم میں. تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا، تو اس میں سے ایک عورت نے بتایا. اس نے کہا کہ جی بات بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ حادثہ اتنا بڑا پیش آ گیا ہے اور آپ کی تو پوری زندگی کا، ماں باپ کے تو ایک ارمانوں کا ٹھکانہ اور ماوا اور ملجا ہوتا ہے اس کی جوان اولاد، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی موت کا بظاہر سبب نہیں بنی ہو اس عورت کا. اور وہ اس طرح کہ میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی، یہ آپ کا بیٹا جب بھی گزرتا میں اس کو برائی کی طرف مائل کرتی.
لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط رکھا ہوا تھا، یہ کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ آج یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے اسی طرح شیطانی دماغ کے تحت اس کو بہکانے کی کوشش کی تو یہ میرے پیچھے چل پڑا، چند قدم پیچھے چلا تھا کہ یہ گر گیا، اور وہاں ایک آواز سنائی دے رہی تھی قرآن پاک کی آیت کی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، جب شیطان ان پر حملہ آور ہو تو اس وقت اللہ ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور وہ فوراً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور شیطانی خیالوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو بارہ کہتے ہیں کہ وہ تو چھوڑ گئے، تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا، تو میں نے اس سے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے خود بھی مجھے یہی سنایا، لیکن یہ سنا کے پھر یہ بے ہوش ہو گیا اور پھر ہوش میں نہیں آیا، انتقال ہو گیا، اور اہل محلہ جمع ہوئے، غسل دیا، دفنا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں بتایا، فرمایا رات دیر ہو گئی تھی اس لیے آپ کو نہیں تکلیف دی ہے۔ قبر پہ گئے، دعا کی، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مطلب یہ کہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر جہاں آنکھ بند ہوگی اس کے لیے اللہ نے 2 خوبصورت جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی اور قبر کے اندر سے آواز آئی، امیر المؤمنین اللہ نے مجھے یہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ایسا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بات یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ آگے بڑھ کر تھوڑا سا معاہدہ کر لے اور اللہ کی باتوں پر عمل کر لے، نفس اور شیطان سے اپنی جان چھڑائے، تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس پر کیسے برستی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔